جی ناظرین السلام علیکم۔ آج بہت دنوں کے بعد میں ویلاگ کر رہا ہوں اور اس ڈیلے کی وجہ یہ ہے کہ ایک عجیب طرح کی اداسی، دکھ، پژمردگی اور ڈپریشن سا تھا۔ جو کچھ پاکستان میں ہو چکا ہے آئین پاکستان کے ساتھ، اور جس دیدہ دلیری دھڑلے کے ساتھ کیا گیا ہے، اس کے بعد آدمی کیا بات کرے جمہوریت کی، کیا بات کرے پاکستان کی، کیا بات کرے پاکستان کے تشخص کی، سالمیت کی، آئین کی۔ یہ سب کچھ دن دہاڑے ہو رہا ہے اور کوئی شخص اس کو روکنے کو تیار نہیں ہے۔ اتنی حیران کن باتیں ہو رہی ہیں اور آج بہت سارے موضوعات ہیں جن پہ بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو اس پہ بات کرتے ہیں، اس دن سے میں نے ویلاگ نہیں کیا جس دن سے عمران خان صاحب نے اسمبلیاں توڑی تھیں اور غیر آئینی طور پر، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ آئین بڑا واضح ہے، آئین کے مطابق آپ اس طرح اسمبلیاں نہیں توڑ سکتے جب اگر آپ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی ہو، لیکن توڑ دی۔ صدر ایسی ایڈوائس پر عمل نہیں کر سکتا لیکن عمل کر لیا۔ وزیر اعظم اپنے تئیں خود وزیر اعظم بنے بیٹھے ہیں اور کوئی روکنے والا نہیں۔ جب جی چاہتا ہے منہ اٹھا کر قوم سے خطاب کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ قائم مقام وزیر اعظم ہے لیکن ہر دھرمی کے ساتھ اپنی کرسی کے ساتھ چپٹے ہوئے ہیں۔ اور اس آئین شکنی پر بہت سارے لوگوں نے، اور ظاہر ہے میں ٹاک شوز دیکھتا رہا، مبصرین کی رائے دیکھتا رہا، سارے لوگ جن کا تعلق پی ٹی آئی سے بھی ہے، جن کا تعلق کسی نہ کسی طرح سے قانون سے، آئین سے ہے، جوڈیشری سے ہے، سارے لوگ اس بات پر متفق ہیں یہ جو کچھ عمران خان نے کیا یہ آئین شکنی ہے۔ اور آئین شکنی کی سزا آرٹیکل 6 میں لکھی ہے، وہ ٹریزن کے زمرے میں آتا ہے، وہ غداری کہلاتا ہے۔ عمران خان اس حرکت کے مرتکب ہوئے ہیں اور آج چوتھا پانچواں دن ہے۔ ملک میں کوئی آئین نہیں ہے، پنجاب میں کوئی وزیر اعلیٰ نہیں ہے، اس کے باوجود یہ ملک خدا داد اسی طرح چل رہا ہے جس طرح دہائیوں سے چلتا آیا ہے۔ آج جس چیز کو عمران خان صاحب نے بنایا اپنا مدعا کہ بین الاقوامی سازش ہو رہی ہے اور ایک خط آ گیا ہے، میں اس پہ بالکل بات نہیں کروں گا۔ اس پہ بات اس لیے نہیں کرنی کیونکہ یہ تحریک انصاف کی روایت ہے۔ میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں، یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ ایک پروپیگنڈا یونٹ ہے جو کسی بھی جھوٹ کو بہت بڑا کر سکتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ ڈپٹی اسپیکر نے جو رولنگ دی، جو اسپیکر کی تھی، پرچی کم از کم اسی کے نام کی تھی، اس میں کہا گیا کہ آرٹیکل 5A کے تحت یہ جو ہے غدار ہیں اور بین الاقوامی سازش ہو رہی ہے، اس لیے یہ سب کچھ ہوگا۔ اس کے باوجود میں اس خط کو اہمیت نہیں دوں گا، اس لیے کہ، اور آپ بھی نہ دیجیے۔ اس بات کو سمجھیے، اس جماعت کی سائیکی کو سمجھیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کوئی بھی جھوٹ بول کر اسے آخری حد تک سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک سٹیج آتی ہے کہ وہ جھوٹ پکڑا جاتا ہے، سچ سامنے آ جاتا ہے۔ اس موقع پر یہ معافی نہیں مانگتے، یہ اعتراف نہیں کرتے اپنے گناہ کا، یہ اس سے بڑا جھوٹ بولتے ہیں اور پھر اس سے بڑا جھوٹ بولتے ہیں۔ تو یہ ان کا طریقہ کار ہے۔ 35 پنچر سے لے کر کبھی 4 حلقے کھولنے تک، کبھی کاؤنٹنگ کرنے تک، کبھی پارلیمنٹ پہ حملہ کرنے تک، ہر موقع پر، کبھی IMF سے معاہدہ نہ کرنے پر، کبھی بجلی کے بل اور پیٹرول کی قیمتیں نہ بڑھانے پر، ہر موقع پر انہوں نے پاکستان کے عوام سے جھوٹ بولا، اور وہ جھوٹ اتنے تسلسل سے بولا گیا کہ بہت سارے لوگ اسے سچ سمجھنے لگے، اور یہ کیفیت آج تک قائم ہے۔
المیہ یہ ہے کہ یہ میڈیا خاص طور پر خان صاحب کے لیے سجایا گیا ہے. ساری دنیا اس جھوٹ پر بحث کرنے لگتی ہے. جیسے 35 پنچر پر میڈیا کے ہزاروں گھنٹے لگائے گئے، اب اس خط پر بھی ہزاروں گھنٹے لگائے جا رہے ہیں. میڈیا کا ٹائم برباد ہو رہا ہے، اور 99% لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ سراسر جھوٹ ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے. یہ عمران خان صاحب کی روایت ہے. عمران خان صاحب نے اسمبلیاں کیوں توڑیں؟ پہلی بات، لوگ عام سی بات سمجھ رہے ہیں کہ انہیں شک تھا، بلکہ یقین تھا کہ اب وہ اپنی شکست کو روک نہیں سکتے، اور وہ ایک فاتح کے روپ میں جانا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے اسمبلیاں توڑ دی. نہیں، یہ بات نہیں تھی. اس ملک کی ایڈمنسٹریشن خان صاحب نے لگائی ہوئی ہے. ڈی سی، ڈی پی او، انسپیکٹر، تھانے دار، حوالدار، پٹواری، یہ گزشتہ 3 سالوں میں خان صاحب کی ایک دست راست فرح نے، جس کا بڑا قصہ ہو رہا ہے، اس نے لگائی ہوئی ہے. یہ ایڈمنسٹریشن ہوگی تو خان صاحب کو انتخابات جیتنے میں سہولت ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات بہت، مطلب ہم الیکٹرانک میڈیا پر نہیں کہی جا رہی، لیکن دبے دبے الفاظ میں بہت سی جگہ کی جا رہی ہے کہ یہ جنگ نہ آئین کی ہے، نہ پارلیمان کی ہے، نہ نواز شریف کی ہے، نہ عمران خان کی ہے. یہ 2 جرنیلوں کی جنگ ہے. اگر ایسا ہے، اگر اس بات میں کوئی حقیقت ہے، تو بھائی آپ اپنی جنگ اپنے میدان میں لڑیں. پاکستان کو تہس نہس نہ کریں، اس ملک کے آئین کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں. اور پھر کہا جا رہا ہے کہ ایک سائیڈ نیوٹرل ہو گئی ہے. بڑی اچھی بات ہے. نیوٹرل ہونے کا اعلان ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ایک زمانے میں آپ نیوٹرل نہیں تھے، اور ایک زمانے میں آپ نے جو حرکتیں کی وہ کسی کی طرفداری میں، جانبداری میں کی ہیں. آپ کو اس وقت بھی نیوٹرل ہونا چاہیے تھا جب 2018 کے الیکشن ہو رہے تھے. آپ کو اس وقت بھی نیوٹرل ہونا چاہیے تھا کہ جب آر ٹی ایس سسٹم کو بٹھایا جا رہا تھا. آپ کو اس وقت بھی نیوٹرل ہونا چاہیے تھا جب جہانگیر ترین جہازوں میں بھر بھر کر لوگ لا رہے تھے. آپ کو اس وقت بھی نیوٹرل ہونا چاہیے تھا جب اتحادی جماعتیں شامل ہو رہی تھیں، شامل کروائی جا رہی تھیں. آپ کو اس وقت بھی نیوٹرل ہونا چاہیے تھا جب چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوا تھا. تو نیوٹرل والی بات تو مجھے سمجھ نہیں آتی. اور اگر آپ اس وقت نیوٹرل نہیں تھے تو اب جب آئین پر بنی ہوئی ہے، پاکستان کی سلامتی پر بنی ہوئی ہے، تب آپ نیوٹرل کیوں ہو گئے؟ یہ موقع ہے نیوٹرل ہونے کا. بہت سارے لوگوں کو ادراک نہیں ہے کہ آئین ہوتا کیا ہے. آئین وہ چیز ہے جس کی وجہ سے سارا پاکستان جڑا ہوا ہے. سب ادارے آئین پاکستان کی وجہ سے قائم ہیں. اگر فوج کا ادارہ ہے تو وہ آئین پاکستان اس کی ضمانت دیتا ہے. اگر عدلیہ کا ادارہ ہے تو وہ آئین پاکستان کی تشریح کرنے کے لیے بیٹھا ہے اور وہ آئین کا محافظ ہے. اگر اسمبلیاں ہیں تو وہ صرف اور صرف آئین کی پاسداری کے لیے بنی ہے. اور یہاں یہ صورتحال ہے کہ آج 5واں دن ہو گیا ہے اور ابھی تک آئین شکنی کی اتنی بڑی غلطی کو پر بات ہی نہیں کی جا رہی. لوگوں کے بیانات سنے جا رہے ہیں. اور یہ بات بہت آسان تھی فیصلہ کرنا. آئین کی کچھ شقوں میں ابہام ہوتا ہے، اس پر بحث کی گنجائش ہوتی ہے. اس آئین شکنی والی شق میں کوئی ابہام نہیں ہے. یہ کلیئر کٹ آئین میں پاکستان میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص جس کے وزیر اعظم جس کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی ہو، وہ اسمبلیاں توڑ نہیں سکتا. اور اس کا فیصلہ جیسے ہی اس طرح کا اقدام ہوا، اس کے 10 منٹ میں، اگر سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا تھا، اس کے 10 منٹ میں فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا. 2 لائنوں کا فیصلہ ہونا تھا.
اور اس میں یہ بتانا تھا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے غیر آئینی ہے، ہم اسے ریورس کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہوا، بحث جاری ہے۔ اٹارنی جنرل بھی اس دن موجود تھے، ان سے پوچھا جا سکتا تھا، لارجر بینچ بنایا جا سکتا تھا، اور اس کے بعد یہ فیصلہ 2 لائنوں میں لکھا جا سکتا تھا۔ نہیں لکھا گیا، حتیٰ کہ اسٹے آرڈر بھی نہیں دیا گیا۔ یعنی یہ کہہ دیا جاتا کہ یہ معاملات یہیں پہ روک دیں جب تک فیصلہ نہیں ہوتا۔ اس کا فائدہ عمران خان نے بھرپور طریقے سے اٹھایا، اور انہوں نے دوسری سمت میں یہ چلا دیا کہ نگران وزیر اعظم کون ہوں گے، الیکشن کب کرائیں گے، جبکہ الیکشن کمیشن واضح طور پر کہہ چکا ہے کہ ہم اگلے 3 ماہ میں الیکشن نہیں کرا سکتے، ہماری تیاری ہی نہیں ہے۔ لیکن وہ پروسیس چل رہا ہے، نام دیے جا رہے ہیں۔ تو ایک سٹیج جو تعطل ہے عدالتوں کی طرف سے، کہیں ایک سٹیج ایسی نہ ہے جس میں کہا جائے کہ چونکہ اب بہت معاملات آگے بڑھ گئے ہیں لہٰذا اب الیکشن ہی کرا لیتے ہیں۔ الیکشن کروانا اپوزیشن کی ڈیمانڈ تھی، ڈیمانڈ ہے، لیکن اس وقت اپوزیشن امپورٹنٹ نہیں ہے، اس وقت انڈیویجول سیاسی جماعتیں بھی امپورٹنٹ نہیں ہیں۔ اس وقت بات یہ ہے کہ آئین پاکستان کو توڑ دیا گیا ہے، کھلم کھلا آئین شکنی کی گئی ہے، اس کی روک تھام، اس کی سزا، اس فیصلے کو ریورس کرنا بے انتہا ضروری ہے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو پھر تو یہ روز کی بات ہوگی کہ کوئی بھی حکمران کسی کو غدار کہہ کے مسلسل حکمرانی کرے گا۔ اپوزیشن کبھی تحریک عدم اعتماد نہیں پیش کر سکے گی، کسی پارٹی کے لوگ اپنے سربراہ سے اختلاف نہیں کر سکیں گے، تو یہ تو کالا قانون ہو جائے گا۔ اور اگر اس طرح کا کوئی فیصلہ آیا تو آئین شکنی پر نظریہ ضرورت حاوی ہو گیا، تو شاید وقتی طور پہ تو کچھ لوگوں کو فائدہ ہو، لیکن تاریخ میں یہ فیصلہ، یہ لوگ اور یہ حکمران بڑے سیاہ حرفوں سے لکھے جائیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں، پاکستانی عوام کی سائیکی یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ جمہوریت کو سمجھتے نہیں ہیں، آئین پاکستان بھی انہوں نے پڑھا ہوا نہیں ہے، لیکن جمہوریت کا نام آئے اور جمہوریت کی بات ہو، آئین پاکستان کی بات ہو، تو یہ سارے لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ان کے ذہنوں میں جمہوریت کا فطور ضرور ہے، تو اس عدالت سے اس کا فیصلہ آنا اور اس کو ریورس ہونا بہت ضروری ہے۔ عمران خان صاحب نے جو عالمی سازش کا کہہ کے جو کچھ پاپولیرٹی، چیپ پاپولیرٹی گین کی تھی جھوٹ کی بنا پر، جب انہوں نے آئین کو توڑا تو وہ پاپولیرٹی بالکل ختم ہو گئی، اور اب لوگ باقاعدہ نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ آخر میں صرف ایک بات، آج جو واقعہ ہوا متی اللہ جان اور فواد چودھری کے درمیان تلخ کلامی کا، یہ سارے وزراء بہت سارے عرصے سے سرکاری پروٹوکول میں چھپے ہوئے تھے۔ یہ پی آئی ڈی میں جا کر اکیلے ہی اپنی پسند کے صحافیوں کو بلا کر پریس کانفرنس کرتے تھے اور اسے قومی بیانیہ قرار دیتے تھے۔ متی اللہ جان نے جس جرأت کا مظاہرہ کیا اور فواد چودھری نے جس بدتمیزی کا مظاہرہ کیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے دماغوں سے ابھی تک وہ اقتدار اترا نہیں ہے، لیکن اب یہ اس اقتدار میں نہیں ہے، اب انہیں ہر روز سامنا کرنا پڑے گا صحافیوں کا۔ علی محمد خان اور فیصل جاوید صاحب کی بھی ایک ویڈیو نظر آئی ہے جو خطاب کرنا چاہ رہے تھے اور ہر طرف گو نیازی گو کے نعرے لگ رہے تھے۔ میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کا آخری دن وہ ہوگا جب وہ 1 گھنٹہ صرف کچھ سنجیدہ صحافیوں کے سوالوں کے جواب دے دیں گے، ان مسخروں کے نہیں جو اپنے ذاتی تعلقات کے لیے، جو اپنی فائلیں لے جا کر سائن کرانے کے لیے ٹی وی پر آتے ہیں اور پہلے خان صاحب کی 15 منٹ تعریف کرتے ہیں، پھر اس کے بعد سوال کی جرأت کرتے ہیں۔ صرف 1 گھنٹہ خان صاحب سنجیدہ صحافیوں کا جواب دے دیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی آپ کے سامنے ہو جائے گا۔ میں بہت دل شکستہ ہوں، افسردہ ہوں اس ساری صورتحال پہ، اور امید کرتا ہوں کہ کل کم از کم سپریم کورٹ یہ فیصلہ کر لے گی۔ اس میں جتنا تعطل ہوگا وہ صرف عدالتی نظام کے لیے نہیں، اس پورے پاکستان کے لیے
خطرناک ہوگا۔